قاری عبدالباسط کی تلاوت پر روسی غیر مسلموں کے آنسو۔ قاری عبدالباسط قرآن پاک کے مشہور ترین قاریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق مصر سے تھا۔ قاری صاحب کی تلاوت سن کر نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ان کی وجد طاری کر دینے والی تلاوت میں ایک ایسی تاثیر ہوتی تھی جس کے اثر سے بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ برطانیہ کی ملکہ ایلزبیتھ ان کی قرات سے بے حد متاثر تھی۔ انہیں جب بھی موقع ملتا فرمائش کر کے ان سے تلاوت سنتی۔ قاری عبدالباسط ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی ایسی دی تھی، جو بھی ان کی آواز سے قرآن سنتا وہ عش عش کر اٹھتا۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کوئی قرآن کریم کا معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے قرآن کے سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں، کوئی ایک سنانے کا مطالبہ کیا تو قاری صاحب فرمانے لگے، یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ ان کے روس سے بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ اس نے رشیا کا سرکاری دورہ کیا، وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی، دنیا میں اس کو ریچھ سمجھا جاتا تھا۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپیں مارنے لگے۔ جب آپس میں گپیں مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے، تمہارے ملک میں سائنسی ترقیات زیادہ ہو جائیں گی اور تمہارا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہونے لگے گا۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپناؤ۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس آ گئی، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں نہیں کر سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں، مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو چلنا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا، اگر یہ دورہ کسی اسلامی ملک کا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن روس میں میرا کیا کام؟ قاری عبدالباسط کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، پاکستان میں، وہاں مسلمان بستے ہیں۔ ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی بھلا کیا ضرورت؟ خیر تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے، اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ جمال عبد الناصر نے کہا، یہ قرآن پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے پڑھیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ رکوع تلاوت کر کے آنکھیں کھولی تو قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی زار و قطار آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا، مگر پتہ نہیں اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارا دل موم ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ، جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔